اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان کے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 30 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت سکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت میں نے کر دی ہے، اور آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 1 کو کہ وہ آئیں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 1۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے ہمیں آیت مختصر ہے، آسان بھی ہے الحمدللہ۔ آیت کے 3 حصے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہاں تک اس کا پہلا حصہ کریں گے، اور اس کا دوسرا حصہ ہوگا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اچھا، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو لیتے ہیں سب سے پہلے، اس کے اسماء حروف اور افعال کو جدا کیا جائے تو اس میں 2 حروف ہیں، با اور انا، ٹھیک ہے، اور 4 اسماء ہیں، جی ذالک، اللہ، ہوا، الحق، جی اور افعال نہیں ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے ذالک اسم ہے، اسم اشارہ بعید ہے، واحد مذکر کے لیے ہے، جی مبنی بر فتحہ ہے اور معرفہ ہے، مبتدا ہے تو محلاً مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بارے میں چھوٹی سی بات یہ کہ اسماء اشارہ جو واحد اور جمع کے لیے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، جبکہ مثنیٰ کے لیے وہ معرب ہوتے ہیں، جی اور تینوں طرح کی تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو وہ بنتا ہے، لیکن یہاں ترجمہ کے حساب سے اس کو یہ ترجمہ کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ دونوں مطلب تو اس کا وہ ہے، لیکن اس کو دونوں طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے آیات میں۔ کبھی آیت کو زیادہ تنبیہ کے ساتھ اور زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے اس کو یہ کر کے ترجمہ کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو ترجمے کے حساب سے یہ کر کے ترجمہ کیا گیا اس کا کہ یہ جی ذالک بِأَنَّ، آگے 2 حروف ہیں، با اور انا۔ با جو ہے حرف، یہ 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ زائد صورت میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ حرف جر کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ زائد کی ہونے کی صورت میں اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں جو قیاساً اور سماعاً ہوتی ہیں۔ جو آپ نے جو شرائط بتائی ہیں قیاساً اور سماعاً میں، تو یہ با ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا، تو پھر یہ یقیناً حرف جر ہے۔ اور حرف جر میں جو با ہے یہ تقریباً 7 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں یہاں پر یہ سبب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو با سببیہ ہے، با حرف جر۔ انا جو حرف ہے اس کی کافی ڈیٹیل پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اگر دہرا لیا جائے تو مزید معلومات پختہ ہو جاتی ہیں۔ مشبہ بالفعل ہے، اور انا کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ابتدا میں آتا ہے، تب تبدیلی کوئی نہیں لاتا اور جملے کو پختہ کرتا ہے، جبکہ انا جملے کو مصدر معول میں بنا دیتا ہے، یعنی اپنے منصوب اسم اور مرفوع خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ جی یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اور اس کے ساتھ لام تاکید نہیں آتا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اپنے مقام میں مختلف صورتوں، مثلاً فاعل، مفعول، مبتدا، مضاف الیہ اور مجرور واقعہ ہوتا ہے۔ زیر بحث آیت میں یہ مجرور واقعہ ہوا ہے۔ ذالک بأن کا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس لیے کہ، بے شک۔ اور جبکہ ہم جو اتھینٹک ترجمے میں آپ کرتے ہیں عبدالسلام صاحب کا، تو اس میں وہ بے شک کو استعمال نہیں کر رہے، اس میں صرف وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ، بس وہ بے شک کو استعمال نہیں کر رہے ترجمے میں۔ آگے ہے اللہ، لفظ جلالہ، انا کا منصوب اسم ہے یہ، اور ہوا اسم ضمیر مرفوع منفصل ہے، یا اس کو ضمیر فصل بھی کہیں گے، تو ترجمہ تو ہوا کا وہ بنتا ہے وہ، لیکن یہاں پر وہ ہی کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ یہ حصر کے لیے ضمیر کو جدا کیا جاتا ہے، ضمیر فصل، تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ وہ کے بجائے وہ ہی ہوگا۔ آگے ہے الحق، اسم معرفہ ہے،
اور انا کی مرفوع خبر ہے یہ. اگر اس کی ترکیب کریں تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور آگے آنے والے واو عاطفہ کے لیے معطوف علیہ بنتا ہے. اور ترجمہ اس کا یہ ہوگا یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. اب اس کے بعد ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. جی ابھی دوسرا آپ نے اس حصہ کو جوڑا نہیں تھا، آپ نے صرف انا کا اسم اور خبر کر کے بات ختم کر دی تھی، لیکن پورے جملے کا جو ہے نا جوڑنا وہ باقی جی ہے سر. ابھی. جی سر. مبتدا جو ہے سر میں نے اس کو اس لیے نہیں جوڑا کہ یہ مبتدا جو ہے اس کی خبر یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تو اس پہ یہاں پہ بے انا جو ہے یہ اس کا ذالکہ کی خبر جو وہ بعد میں ظاہر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو فی الحال یہاں پہ جوڑا نہیں جا سکتا. نہیں اور تو اس کے خبر علاوہ آپ کے خیال میں آگے آئے گی؟ سر میرے خیال میں آئے گی. کبھی لگتا ہے کہ محذوف ہے اور کبھی میں جب آگے اس کو جوڑتی ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ لگتا ہے کہ آگے آنے والے، کیونکہ یہ پورا جملہ عطف و آگے دیکھیں معطوف نا، ہو رہا ہے. بات سنیں، آگے دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو 2 واو نظر آ رہے ہیں. خبر جی پہ واو کہاں داخل ہوتا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا، خبر پہ واو تو ہوگا نہیں. اس کے آپ خبر کا ویٹ کریں کہ جی آگے اس کی خبر آ سکتی ہے، تو اس کو یہاں پر کلوز کر دیں کہ انا اپنے اسم ٹھیک اور ہے سر. خبر سے مل کر بالکل سر پھر تو ہو جاتا ہے. مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور با حرف جر کے لیے، اور با جی حرف سر. جر اپنے مجرور سے مل کر جی خبر جی جی. ہوا ذالکہ کی یا متعلق ہوا ایک محذوف خبر کے. اب اس کو معذوف ہی کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگلا حصہ ہے کہ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. اس میں دوسرے حصے میں حروف اسماء اور افعال کو الگ کریں تو 4 حروف ہیں: واو، انا، ما، من. اور اسماء جو ہے وہ 3 ہیں: دون، ہی، باطل. اور افعال یدعو، ایک فعل ہے یدعون. اچھا، اس میں جو تینوں حروف استعمال ہوئے ہیں اس پوری آیت میں، با، ما اور اس کے علاوہ من، یہ تینوں حروف زائدہ کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی مجھے بہت اچھی تو پہچان نہیں ہوئی، لیکن زائدہ حروف کو الگ کرنا اور ان کی اپنی الگ جو شناخت ہے ان کو جدا کرنا، اس کی شرائط جو ہیں وہ ذرا کافی مجھے ابھی ٹف لگتی ہیں. میں اس میں لیکن آسان سا یہ فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زائد حروف جی سر. کا جو پہچان کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ترجمے سے نکال بھی دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو ترجمہ آپ کا ٹھیک بیٹھتا ہے. صحیح ہوتا ہے، بس یہ بالکل موٹی معنی میں خوب. جی، صحیح یہ بس صحیح. موٹی پہچان ہے اس کی. ٹھیک ہے. واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، انا مشبہ بالفعل، اور ماں جو ہے یہ اس کی جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا رول نمبر 8 نے، اسمیہ، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اسمیہ اور حرفیہ، جس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کی جاتی کیونکہ ماں جو ہے وہ 4 صورتیں اس کی زیادہ استعمال ہوتی ہیں: مصدریہ، ماں موصولہ، ماں مصدریہ، ماں زائدہ یا ماں نافیہ مشابہ لیس. تو یہ 4 صورتیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جبکہ اسمیہ اور حرفیہ جو ہے اس میں اگر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے تو وہ آسانی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ جو ماں اسمیہ ہے اس کی تقریباً 5 صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو اس میں ماں موصولہ ہے یہ اس میں اسمیہ کی قسم میں آتا ہے، اور باقی بھی اس کی اور 5 اقسام ہیں، 4 اقسام. اور اس کے علاوہ جو ماں زائدہ ہے، مصدریہ ہے اور نافیہ ہے وہ ماں حرفیہ کی اقسام میں آتا ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے ماں کافہ کے بارے میں بھی پڑھا ہے، وہ بھی حرفیہ کے بارے میں آتا ہے. تو میرے خیال میں ان کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے اتنی. تو ہمیں اس چیز کو پہچاننا ہے کہ یہ ماں موصولہ ہے یا مصدریہ ہے، زیادہ تر یہی تو استعمال ہوتے ہیں نا سر. جی جی، یہاں پر یہ ماں کون سا ہے؟ یہاں یہ ماں موصولہ ہے. چلیں، ماں موصولہ ہو گیا. کے علاوہ یہ سر استفہام میں بھی آتا ہے. یہ استفہام اس اسمیہ کی قسم میں ہے نا؟ جی جی، ماں استفہامیہ ہوتا ہے نا. جی وہ ٹھیک ہے. اسم ہوتا ہے. اچھا جی جی صحیح. یہ ماں موصولہ ہے، اور ماں جو ہے یہ تو چھوٹی سی کامن سی بات یہی ہے کہ یہ عاقل کے لیے اور غیر عاقل کے لیے، اور من جو ہے وہ عاقل کے لیے ہوتا ہے. یہ مبنی بر فتحہ ہے، اور انا کا اسم ہے، اور ترجمہ ہے جو. یدعون فعل با فاعل ہے، اور جمع مذکر غائب ہے، مضارع جمع مذکر غائب ہے، تیسرا صیغہ ہے مضارع کا، اور ضمیر واو مرفوع متصل ہے. مادہ حروف ہیں دال، عین، واو، باب نون سے ہے. دعوہ، یدعو، دعاون.
فعل ناقص واوی سے تبدیلی ہونے کے بعد یہ دعا یدعو دعاً ہو جائے گا. اور ماضی میں جو تبدیلی ہوتی ہے یہ دعوا جو ہے وہ تبدیلی دعا اس طرح کے علت متحرک ما قبل فتح ہو تو الف حرف علت جو ہے وہ الف میں بدل جائے گا تو دعوا سے دعا ہو جائے گا. اور مضارع جو ہے اس کی تبدیلی ایسے ہوگی یدعو سے یدعو سے مضموم واو سے پہلے پیش تو ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے, اس طرح سے یدعو سے یدعو ہو جائے گا. اور ترجمہ اس کا ہے وہ سب پکارتے ہیں. جی آگے حرف ہے من دون ہی. من حرف جر ہے, یہ زائدہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ حرف جر ہے. اور دون اسم مضاف ہے اور مضاف ہو رہا ہے. اور ہی جو ہے ضمیر واحد مذکر غائب ہے, مجرور متصل ہے کیونکہ اس اسم کے بعد ہے, مضاف الیہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا من دون ہی, اس کے سوائے یا اس کے علاوہ. اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے, من جارہ اور مجرور دون ہی مل کر متعلق ہوئے فعل یدعونا کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ بنا اور موصول صلہ مل کر اسم انا بنے اور محلاً منصوب ہوئے. الباطل معرفہ اسم ہے, حالت رفع میں ہے اور انا کی خبر ہے. انا کا اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا اور معطوف بنا پچھلے جملے کے لیے. ترجمہ ہوگا اور یہ کہ جسے یہ پکارتے ہیں اس کے سوا باطل ہے. یدعونا کو آپ نے صلۃ الموصول بنایا ہے, ٹھیک ہے. جی صلۃ الموصول میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے, تو اس میں عائد کون ہے آپ کے خیال میں؟ واو عائد ہے؟ سر من دون ہی ضمیر عائد ہوتی ہے نا؟ ضمیر تو عائد ہوتی ہے نا. جی جی سر. جی تو من دون ہی میں جو ہی ہے وہ ضمیر عائد ہے جو اللہ کی طرف لٹ رہی ہے. اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے؟ نہیں تو اللہ معاذ اللہ, یہ تو پھر مفہوم بہت ہی الٹا بن جائے گا نا. یہاں پر بے شک ہاں کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں عائد کی. عائد ضمیر عائد کی بات کر رہا ہوں. ضمیر عائد جی یہاں سر. پر جو ہے نا وہ نکالنی محذوف ہے. ضروری ہے. جی کیونکہ دیکھیں نا, ترجمہ کریں نا لفظاً کہ یدعونا وہ پکارتے ہیں, کس کو پکارتے ہیں اس کا ذکر ہے؟ نہیں سر, یہ محذوف ہے. محذوف ہے, ماشاءاللہ. تو وہ جو محذوف ہے نا, جی سر. صحیح ہے, اس جی کا سر. حال بن رہا ہے یہ من دونی ہی. صحیح صحیح. یعنی ٹھیک ہے جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, اس حال میں جی کہ وہ اللہ کے علاوہ ہے, ٹھیک. جی جی سر. اب وہ جو مفعول بھی کی ضمیر ہے نا محذوف, وہی آیت کا کام دے رہی ہے اور وہی ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. صحیح سر. یہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی کتاب میں ہی حروف مصدریہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ماں کے بعد اس کی ضمیر ہو تو وہ ماں موصولہ ہوگا, یا تو وہ ضمیر بارز ہوگی یا مستتر ہوگی یا معذوف ہوگی یا مذکور ہوگی. تو میرے خیال میں پھر یہ ماں کے بعد جو ضمیر آتی ہے جو معذوف ہے. یدعونا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی جو معذوف ہے, صلۃ الموصول بن گیا, ان سے مل کر ماں موصولہ کے لیے, اور ماں موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر انا کا اسم بن گیا, ٹھیک ہے. انا کی خبر الباطل ہے. انا جی سر. اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر معول ہو کر, ٹھیک ہے, عطف ہو گیا پچھلے والے انا پر. صحیح. ٹھیک ہو گیا نا, اس طرح ہو گیا. اب آ جائے تیسرے حصے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تیسرا حصہ ہے بسم اللہ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اس میں جو حروف ہیں وہ دو ہیں, واو اور انا. اسما جو ہے اس میں چار ہیں, اللہ ہوا العلی الکبیر, اور افعال کوئی نہیں ہے. واو عاطفہ ہے, انا مشبہ بالفعل, اللہ اسم انا ہے, ہوا ضمیر فصل, اور وہی ترجمہ ہوگا کہ وہی. اور العلی الکبیر جو ہے یہ مبالغہ اسماء حسنہ ہے, اور خبر اول العلی اور الکبیر خبر دوم ہے, مبالغے کے صیغے سے ہے. اور العلی بے حد بلند, الکبیر بے حد برتر یا بلند, بے حد بڑا. اس کی ترکیب ایسی ہوگی کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نہیں, معطوف بنا. انا تو پھر جملہ نہیں ہوگا نا, جملہ تو نہیں بنے گا انا. انا اپنے اسم اور خبر سے سر جی مل کر جملہ اسمیہ نہیں, تو جملہ اسمیہ تو نہیں بنے گا نا. ابھی آپ پیچھے یہی بات کرتی آ رہی ہے نا کہ انا جو ہے وہ اپنے آگے آنے والے کے ساتھ مل کر مصدر معول بنتا ہے نا. صحیح صحیح, مصدر معول بنا. ٹھیک سر, ٹھیک, مصدر معول بنا. جی یہاں بھی مصدر معول بنے گا, اور پھر مصدر معول جو ہے واو عاطفہ کے ذریعے پچھلے والے
مصدر موول پر عطف ہو جائے گا. عطف ہو جائے گا. یہ سب معطوف اور معطوف علیہ مل کر سر اب یہ پیچھے با جارہ سے ملیں گے نا؟ جی بالکل, اب یہ سب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے, اور پھر اور با حرف تمام جر جملے جو میں ہے اپنے تمام مجرور سے جملے بھی مل کر مل جائیں خبر بن جائے گا ذالکہ مبتدا کی, اور مبتدا ذالکہ کے لیے مبتدا خبر بنے گا, اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اسمیہ خبریہ ہو جائے گا, اور جملہ استنافیہ بن جائے گا جو لا محل لها من الاعراب ہے. جی جی. تو سر یہ تمام جملے جو ہیں یہ محل جر میں ہوں گے با حرف جر کی وجہ سے؟ جملے نہیں ہے یہ مصدر بن رہے ہیں نا, مصدر, یہ سارے مصدر مصدر موول. ہیں. جی, ٹھیک ہے, مصدر اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے, تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو مصدر موول یا اسماء بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, جی یہ سارے محلن مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے سر. اور سر ایک چیز اور کہ یہ جو انا 3 دفعہ استعمال ہوا ہے, پہلا انا جو ہے محل جر میں ہے, مجرور ہے با کی وجہ سے, تو یہ جی مصدر موول ہونے کی وجہ سے باقی دو انا بھی جو ہیں وہ جر میں ہی ہوں گے نا؟ جی جی, کیونکہ ہم عطف کر رہے ہیں نا. بالکل صحیح سر. اور ان کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, یہ کہ اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے, اور یہ کہ اللہ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے. جی ماشاء اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. جی یہ 2 ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں, میں پہلے پوچھ لوں ان سے, بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ مصدر موول جو ہے ابھی 2 سے 3 مرتبہ یہ ذکر ہوا مصدر موول, تو بذات خود مصدر موول کیا ہے, اس کی تھوڑی سی آسان ڈیفینیشن بتا دیجیے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جزاک اللہ. مصدر ایکچولی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مصدر صریح کہلاتا ہے جو اوریجنل مصدر ہوتا ہے کسی بھی فعل کے لیے نا, اور ایک ہوتا ہے جو مصدر اوریجنل نہیں ہوتا, ہم حروف مصدر کے ساتھ فعل کو ملا کر مصدر بناتے ہیں, اس کو مصدر موول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انا حروف مصدریہ میں سے ایک ہے. 3 حروف مصدریہ ہیں ٹوٹل, ما, ان اور انا. یہ تینوں حروف مصدر اپنے بعد میں آنے والے جملے کے ساتھ مل کر کہہ لیں, کیونکہ یہاں پر ایک جملہ اسمیہ بھی آیا, اور بلکہ دونوں جگہ پر میرا خیال ہے کہ جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہے. تو حروف مصدر جو ہیں اپنے بعد میں آنے والے جملے کے ساتھ مل کر مصدر موول بن جاتے ہیں. بس یہ اس کے بارے میں آسان بات ہے. اور پھر مصدر موول جو ہے جملے میں کسی طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, فاعل, مفعول, مبتدا, خبر. جی رول نمبر 8 بھی ہاتھ کھڑے کر رہی ہیں, پوچھ لیتے ہیں ان سے. جی رول نمبر 8. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال تھوڑا سا آخری آیت میں جو اسما ہے العلی الکبیر, جی سر اس کے بارے میں تھوڑا سا انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ مبالغے کے صیغے ہیں, جی سر جی یہ مبالغے کے صیغے کا ایک تو وزن میں جاننا چاہ رہی تھی, اور دوسرا سر یہ جو کبیر ہے وہ اس میں تفضیل اکبر سے ہے, تو سر اس میں بھی کیا فاعلون کا وزن ہم مینشن کریں گے؟ اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو اسماء مشتقات ہے نا, اس میں اسم الفاعل ہوتا ہے اور صفت مشبہ 2 چیزیں, اور اسم التفضیل 3 چیزیں. اگر ہم ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں نا, تو جو اسم التفضیل ہے اس کا تو اپنا ایک وزن ہے, مذکر کے لیے افعلوا, تو وہ تو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. اب رہ گیا اسم الفاعل اور صفت مشبہ. صفت مشبہ میں جو ہے ایک چیز یہ بتاتے ہیں گرامر والے کہ یہ صفت مشبہ جو ہے یہ لازم فعل سے بنتی ہے. تو ہم فعل کے مادے پر بات کریں گے. اگر کبیر لفظ کو ہم دیکھیں تو ظاہر بات ہے یہ اسم تفضیل تو ہے نہیں, کیونکہ اگر یہ اسم تفضیل ہوتا تو یہ اکبر ہوتا. اب 2 چیزیں رہ گئی, یا تو یہ اسم الفاعل ہے یا یہ صفت مشبہ ہے, اور اسی میں پھر ایک اسم المبالغہ بھی آتا ہے جو کہ اسماء مشتقات کی بھی ایک قسم کاؤنٹ کیا جاتا ہے. کئی نہیں کرتے اسے الگ سے کاؤنٹ, لیکن کئی کاؤنٹ کرتے ہیں الگ سے. تو کبیر کاف با را سے نکلتا ہے, اور کبورہ اگر ہم غور کریں اس کے مادے پر تو باپ کروما سے استعمال ہوتا ہے, کبورہ یکبرو. تو اگر دیکھا جائے تو یہ فعل لازم ہی ہے, تو فعل لازم سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ بنتا ہے. لیکن فعیل کا وزن جو ہے بعض اوقات مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ نے رحیم میں دیکھا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رحیم مبالغے کا صیغہ ہے. صحیح. اچھا, اسی طرح علی کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا ہم وزن نکالیں گے اور اس کے مادے پہ بات کریں گے. بلند ہونا الوف سے یہ نکلا ہے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ ظاہر بات ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہی بنتا ہے. اگر کسی نے گرامر میں اعراب القرآن میں یا تفسیر میں ذکر کیا ہے
علماء نے کہ جی یہاں پر یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے ان کا علم ہم سے کافی زیادہ ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں ان کی بات جو ہے وہ ماننی پڑے گی۔ جی اور کوئی کوشچن؟ جی رول نمبر 1 کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جس بات کے لیے میں آپ سے کہی تھی کہ خبر ہو سکتا ہے ذالک کی خبر ہے، وہ یہی جو بھی آپ نے آخر میں کہا کہ جار مجرور مل کر متعلق محذوف ہو کر خبر بنے ذالک مبتدا کے لیے، جی تو یہ خبر نہیں بنے، یہ خبر آ نہیں گئی اس کی ذالکہ کی؟ اصل میں جار مجرور خبر کب بنتے ہیں؟ یہ اسی وقت خبر بنتے ہیں جب خبر موجود نہیں ہوتی۔ جب خبر موجود نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے اس کو یہ پھر ریپلیس کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم انہیں سمپلی خبر کہہ دیتے ہیں جار مجرور کو آسانی کی خاطر، یا پھر ہم کہتے ہیں جی یہ متعلق ہے محذوف خبر کے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور کوئی بات؟ جی کچھ مزید پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں سر، بس سمجھ میں آ گئی مجھے، دونوں کنڈیشنز ممکن ہیں، بس یہی پوچھ۔ جی اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو اس آیت کے حوالے سے؟ چلے الحمدللہ جی، ہماری آیت نمبر 30 جو ہے سورہ لقمان کی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورہ لقمان کا رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ لقمان کے اگلے رکوع اور اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 31 ہوگی، اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔